آواز میری سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ یس آواز کلیئر. کلیئر ہے؟ یس. ٹھیک ہے، تو ہم آج اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کریں گے جو اعتکاف کا اس دن ایڈ ہونے سے رہ گیا تھا۔ ایک تو ہم نے پڑھا تھا کہ عورتوں کے اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتے، عورتوں کے اعتکاف گھر میں ہوتے ہیں۔ گھر میں کس طریقے سے اعتکاف کر سکتی ہیں؟ گھر کے کسی کونے کو مخصوص کر لیں، صحیح ہے، فکس کر لیں کہ میں اس ایریے میں اعتکاف کروں گی۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کے لوگوں کو بتا سکتی ہیں اعتکاف کے دوران میں تم یہ کام کر لو، تمہیں یہ کرنا تھا، تمہیں یہ کاٹنا ہے، تمہیں یہ سبزی کاٹنی ہے، یا یہ افطاری میں بنے گا، جو بھی ان کو گائیڈ کرنا ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اور اعتکاف میں بیٹھ کے اپنا قرآن نماز جو بھی ہے وہ پڑھ اس جگہ پہ بیٹھ کے اپنا پڑھتی رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ کچن میں جا کے وہ کام کرنا شروع کر دیں اور گھر میں جھاڑو لگانا اور صفائیاں شروع کر دیں، وہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں جس کو جو کام کرنے ہیں، کہ کسی کو بتانا ہے بیٹی کو یا کسی کو بہو کو کہ بھائی تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کر لو، وہ کرنا ہے، وہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے گائیڈ ضرور کر سکتے ہیں، وقت کا ضیاع نہیں کریں گے، اور کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی عبادت کو اس طریقے سے پورا کریں گے۔ اور یہ بہت آسان ہے کرنا، ٹھیک ہے۔ گھر کے کسی حصے کو مخصوص کر کے اس طرح سے عبادت کرنا بہت آسان ہے، لیکن کیونکہ عورتوں کو مشکل لگتا ہے تو وہ اس ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں۔ حالانکہ بہت آسان ہے گھر کے کسی کونے میں اپنا اعتکاف کا حصہ بنا کے، اور سب کو گائیڈ ہی کرنا ہے نا، آپ کو خود سے تو کام کرنا نہیں ہے جن کو، تو وہ اپنا گائیڈ بھی کرتے رہیں، اپنا اعتکاف بھی کر لیں، اور ان کا اعتکاف کا پورا پورا ثواب سنت اعتکاف کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ تو ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ زندگی میں ہم بھی اس ثواب سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، اس طرح اعتکاف کر کے گھر میں۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکرین تو رمضان کے شیئر کر پہلے دیں. عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ہاں اسکرین تو شیئر کر دیں. نہیں، یہ اس کے اوپر نہیں ہے، یہ میں اپنے پاس سے وہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ بک کے اندر نہیں تھا یہ والا پارٹ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر اعتکاف فرما رہے تھے، باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا، میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف میں شب قدر تلاش کی اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا۔ یعنی کہ میں پہلے عشرے میں اعتکاف میں فرسٹ 10 ڈیز میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ شب قدر فرسٹ 10 ڈیز میں تو نہیں ہے، پھر اسی وجہ سے میں نے مڈل 10 ڈیز یعنی کہ 11 سے 20 کے درمیان میں بھی اعتکاف کیا، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ 11 سے 20 کے درمیان میں تو شب قدر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اس 11 سے 20 کے درمیان میں بھی شب قدر نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ رکتا ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات کے آخر عشرے میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے تک اعتکاف کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے جو اپنا حصہ مخصوص کیا تھا اعتکاف کرنے کے لیے، وہاں وہ پہلی رمضان سے اعتکاف کر رہے تھے۔ انہوں نے منہ باہر نکال کے کہا کہ پہلے سے 10 دن تک اعتکاف کر کے میں نے شب قدر ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی، بیچ کی راتوں میں 11 سے 20 تک میں نے اعتکاف دوبارہ سے اس لیے بڑھایا اپنا کہ میں ڈھونڈوں کہ اس کے اندر تو شب قدر نہیں ہے، مگر شب قدر مجھے اس میں بھی نہیں ملی، لیکن ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور فرشتے نے آ کے مجھے بتایا کہ شب قدر تو تمہیں آخری عشرے میں ملے گی، یعنی کہ 21 سے 30 کے درمیان کی جو رمضان کی راتیں اس میں ملیں گی۔ اب
انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر رہا ہوں تو میرے ساتھ جتنے لوگ اعتکاف کر رہے ہیں وہ بھی رمضان کے آخری عشرے تک اعتکاف کریں، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ رات بتا دی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ رات بتا دی گئی تھی کہ کون سی رات کو شب قدر ہوگی، تاکہ میں اپنی امت کو بتا دوں کہ اس رات کو شب قدر ہوتی ہے، اس رات کو جاگ لینا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ مجھے بھلا دی گئی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بھلا دی گئی، بتائی گئی تھی، فرشتے نے مجھے بتایا تھا کہ کون سی رات شب قدر ہے، لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی، میں بھول گیا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ شب قدر کی رات ہے، میں نے دیکھا کہ میں جو ہے وہ کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب اس کو آخری کی طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ساتھ میں اعتکاف فرما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب ہم آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اس رات کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے تھے نا وہ بالکل صحیح تھا کہ میں نے کیچڑ میں سجدہ کیا تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بارش ہوئی اور چھت ٹپکی مسجد نبوی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے اوپر کیچڑ لگی ہوئی تھی، اور وہ کب کی صبح تھی؟ 21 تاریخ کی صبح تھی۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر صرف 27ویں شب کو نہیں آتی، جبکہ شب قدر گھومتی ہے آخری راتوں میں، کبھی 21 میں آتی ہے، کبھی 23 کی رات کو ہوتی ہے، کبھی 25 کی رات کو، کبھی 27 کی رات کو، کبھی 29 کی رات کو۔ تو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ 27 کی رات کو شب قدر ہوگی تو چلو 27 کو جاگ لیتے ہیں۔ لوگوں کی نے یہ عادت بنا لی ہے کہ ہم صرف 27 کو پوری عبادت کر لیں گے تو ہمیں شب قدر مل جائے گی، جبکہ شب قدر کو اصل میں ڈھونڈنا ہوتا ہے، 5 راتوں میں ڈھونڈنا ہوتا ہے، 21 کی رات کو بھی عبادت کر کے، 23 کی رات کو عبادت کر کے، پھر 25 کی رات کو، پھر 27 کی رات کو، اور پھر 29 کی رات کو، ٹھیک ہے، ان کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اعتکاف کی حالت میں ہے اور اگر وہ سو بھی جاتا ہے، صحیح ہے، رات کو ڈھونڈ رہا ہے وہ اور وہ سو بھی جاتا ہے اعتکاف کی حالت میں، تو اس کو اللہ ثواب میں لکھتے ہیں کہ یہ بندہ اعتکاف کی حالت میں سو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور آخری عشرے میں تو حد کر دیتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جاگنے کا حکم دیا کرتے تھے، اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں میں احیا فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے کی کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے تقیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہے کہ آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے، کیونکہ اب رمضان ختم ہونے والا ہے نا، تو رمضان کے ختم ہونے میں ہمیں تھکنا نہیں ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ رمضان اب ختم ہو رہا ہے، ہم اتنے روزے رکھ چکے، ہم تو بہت ٹائرڈ ہو گئے، بہت تھک گئے، ایسا نہیں سوچنا ہے۔ اتنی زیادہ رمضان میں عبادت آخری عشرے میں بڑھانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ بڑھا لیتے تھے کہ 20 دن میں جو عبادت کی ہے نا اس سے بھی کئی گنا زیادہ عبادت کرتے تھے آخری عشرے میں، کیونکہ اب رمضان کے بس صرف 10 ڈیز باقی ہیں اور اس کے بعد تو رمضان ختم ہو جائے گا، عید آ جائے گی، تو اب کیونکہ اتنے سے دن باقی ہیں تو وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادت کرنے کا، اور اپنی لنگی مضبوط باندھ لینے سے مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت میں ہی لگے رہتے تھے، وہ نہ اپنی بیویوں کو ان دنوں میں زیادہ وہ کرتے تھے، پوچھتے تھے، نہ کوئی اور کام، بس وہ اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ مصروف رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ حدیث آپ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی سنی، ایک اور حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی یہ کرنے والوں کے لیے۔ دو مخصوص منافی اعتکاف کے اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔
ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بسر اوقات لغزش کے سبب کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھو ایک تو اعتکاف کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، انسان پورا پورا گناہ سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اعتکاف کی حالت میں ہے، وہ مسجد میں ہے، تو وہ کسی قسم کا نہ دیکھنے والا گناہ کر سکتا ہے، نہ انگلیوں سے کر سکتا ہے، نہ کچھ، تو وہ بچ جاتا ہے گناہوں سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسے کہ جنازے میں شرکت ہو جاتی ہے، کسی کوئی مریض و بیمار ہے اس کی عیادت وغیرہ ہو جاتی ہے، اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، جیسے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا ہے ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہتا ہے۔ دیکھو جب کسی کا جنازہ ہو گیا، اب آپ کو جنازے میں پورا پورا شامل ہونا ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا کسی کا جنازہ ہو گیا یا کوئی بیمار ہے، اب اس کی عیادت کرنا ہے آپ کو، اب آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو آپ تو نہیں جا سکتے نا، کیونکہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ تو جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو فری کا، بالکل فری کا اجر لکھ کے دے دیتے، کیونکہ آپ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اعتکاف میں اس وقت نہیں اٹھ سکتا، نہیں جا سکتا، تو اس کا پورا پورا اجر مل جاتا ہے۔ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ ایک عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو 10 کا ثواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہو گئی۔ اچھا ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، آپ کو سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا میں تمہیں بہت غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، وہ آدمی میں تھوڑا پریشان نظر آ رہا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم مجھے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے حد پریشان ہوں کہ فلاں شخص کا مجھ پر حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یعنی کسی سے انہوں نے ادھار لیا ہوا تھا، اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے ادھار واپس کرنے کے، اور وہ شخص ان سے مانگ رہا تھا پیسے، تو اب وہ اتنے پریشان تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، پیسے کیسے ادا کروں، تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کے یہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں ادا کرنے کے لیے، تو میں کیسے ادا کروں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اس میں میں اس سے تیری سفارش کروں، یعنی میں چل کے اس آدمی سے بات کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں، ٹھیک ہے، اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو آپ چل لیں میرے ساتھ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر جوتا پہنا اور مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ اس شخص نے بولا، جب اس نے دیکھا نا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جوتا پہنا اور جوتا پہن کے مسجد سے باہر نکل کر آ گئے، تو اس شخص نے کہا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے۔ اس نے یاد دلایا اس آدمی نے، ارے آپ تو اعتکاف کر رہے تھے، آپ اعتکاف بھول گئے۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بالکل سامنے تھی، ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر والے سے سنا کہ ابھی زمانہ کچھ زیادہ گزرا نہیں تھا جب میں نے ان سے یہ سنا، اور حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے، حضرت ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کسی کام کی وجہ سے چلے گا پھرے گا کوشش کرے گا، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ثواب میں دوسرے دوں گا۔ جو تراویح کے لیے جا رہی ہوں۔ اوکے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق سے آڑ فرما دیتے ہیں، یعنی انہوں نے کیا بتایا کہ اگر کوئی انسان کسی کی مدد کرتا ہے اور اس کی مدد کی وجہ سے 10 برس اعتکاف یعنی 10 years اعتکاف کرنے کا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اور جو اللہ شخص حافظ ٹیچر۔ ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ اس سے جہنم کو 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر میں تمہاری مدد کرتا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میرے ذہن میں تھا، اور اگر میں تمہاری مدد کرتا تو مجھے تو اس سے بھی زیادہ اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ملتا نا، تو اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ آیا اور میں
رمضان کا اعتکاف نہیں کر رہا تھا، میرا وہ سنت اعتکاف، سنت موقع اعتکاف جو رمضان میں ہوتا ہے وہ نہیں تھا، وہ تو نفلی اعتکاف تھا. نفلی اعتکاف میں آپ اٹھ سکتے ہیں، اس کو بعد میں پورا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل کیا کہ جو شخص اشرا رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں. اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی اعتکاف کی پرواہ نہیں کی اور اس کی تلافی پھر ہو سکتی تھی، اس کی قضا ممکن تھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان کا اعتکاف نہیں تھا، لیکن رمضان کا سنت اعتکاف نہیں تھا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ نفلی اعتکاف میں تھے، جس کو انہوں نے کوئی ایسی صورت ہوگی نفلی اعتکاف کی جس کی وجہ سے وہ بیچ میں سے ایسے اٹھ گئے اور اس آدمی کی مدد کو گئے، کیونکہ ان کو اس سے بھی زیادہ ثواب چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں سے سجایا جاتا ہے، دھنی دی جاتی ہے. شروع سال سے آخر تک رمضان کی خاطر جنت کو سجایا جاتا ہے. پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس کا نام مفیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑ کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جن سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی. بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہم سے منگنی کرنے والا ہو، حق تعالی شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں. پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ سے پوچھتی ہیں یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. سوچے پہلی رات کی فضیلت اتنی زیادہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جنت کو سجا رہے ہیں، جنت میں خوشبوئیں چل رہی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں اتنی خوبصورت سی جنت میں. تو باقی پورا رمضان کیسا خوبصورت ہوتا ہوگا نا. جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک سے فرماتے ہیں جو جہنم کا داروغہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیں. احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیں. یہ حکم تو جنت اور جہنم کے فرشتوں کو دیتے ہیں. اب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ، سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر ان کو پھینک دو دریا میں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مغفرت کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. کون ہے جو غنی کو قرض دے اور ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. یعنی ہم جب روزہ رکھیں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ریوارڈ میں کتنی چیزیں ہمیں دیں گے، ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، جن کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. ان کو اللہ سبحانہ و تعالی افطار کے ٹائم معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جس دن آخری رمضان کی رات ہوتی ہے، آخری افطاری ہوتی ہے، یکم رمضان سے آج تک جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہے ان کے برابر ایک دن میں آزاد کرواتے ہیں. اور جس رات شب قدر ہوتی ہے جو اب انشاءاللہ ہمارے پاس شروع ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، اور جس رات شب قدر ہوتی ہے حق تعالی شانہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں 2 فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر جائیے، کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک گرین کلر کا جھنڈا ہوتا ہے، سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے وہ 2 کو اسی رات کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں.
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ مسلمان آج کی رات کھڑا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، سلام کر رہا ہو، کسی سے مصافحہ کر رہا ہو، اس کی دعاؤں پر آمین کہو. یعنی سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں رمضان کی شب قدر کی رات میں اور لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کی جو دعائیں وہ مانگ رہے ہیں ان پہ آمین 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 کہتے ہیں. آمین کا کیا مطلب ہے کہ وہ دعا کبھی بھی ایسا نہیں کہ قبول نہیں ہوگی، وہ ضرور قبول ہوگی. ٹھیک ہے، صبح تک یہی حالت رہتی ہے، صبح تک فرشتے لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کر چلو. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ اللہ نے ان امتیوں کی ضرورتوں کے بارے میں کیا کیا؟ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ 4 لوگوں کے علاوہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا جو عبادت کر رہے تھے. پوچھتے وہ 4 لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں ایک وہ شخص جو شراب پیتا تھا، اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. دوسرا شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا تھا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس کو بھی معاف نہیں کیا. تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، جو تعلقات کو توڑنے والا ہو، اس کو بھی معاف نہیں کیا. اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو، وہ شخص جو دل میں اپنے کوئی نہ کوئی بات کو چھپا کر بیٹھا ہوا ہو، کسی کی کوئی بات بری لگ گئی اور اس نے دل میں رکھ لی اور اب وہ اس کی وجہ سے تعلق کو ختم کر کے بیٹھا ہوا ہو، ان سب کو اللہ معاف نہیں کرتے. پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی نام کی رات سے لیا جاتا ہے. یعنی اب جن لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے ہوتے ہیں نا، چاند رات کے دن اللہ ان کا نام آسمانوں پر لیتے ہیں. اور جب عید ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں میں، تمام راستوں میں، تمام جگہوں پہ کھڑے ہو کر ایسی آواز نکالتے ہیں کہ جن کو صرف کوئی اور، یعنی اس کو جنات نہیں سن سکتے اور انسان نہیں سن سکتے، مگر باقی تمام لوگ سنتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ اے محمد کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانوں فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ اس مزدور کا جس نے اپنا کام پورا کیا. وہ عرض کرتے ہیں ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے. جو روزے جنہوں نے رکھے ہیں اب آپ ان کو ان کا اجر دے دیجئے. اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کو رمضان کے روزے اور تراویح پڑھنے کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی. اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد کرتے ہیں اے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں ہر چیز دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس بات سے کیا، اور میں تمہاری غلطیوں کے اوپر ستاری کروں گا. ٹھیک ہے، میں ان کو چھپاؤں گا. اور فرماتے ہیں کہ اب تم اپنے گھر بخشے بخشائے لوٹ جاؤ. یعنی تم نے جو رمضان کے روزے رکھے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے اب تم جو گھر جا رہے ہو نا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم نے مجھے خوش کر دیا ہے. بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے اتنی خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی ان لوگوں میں سے بنا دے. ٹھیک ہے، تو تراویح بھی بہت امپورٹنٹ ہے، شب قدر کی رات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور چاند رات کے دن اللہ سبحانہ وتعالی عید اور چاند رات کے دن جو ہمیں یہ اجر عطا فرماتے کہ ہمیں جو معاف فرما دیتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے، بہت اچھے سے انشاءاللہ رمضان کے دنوں کو گزارنا ہے. اس میں غفلت بالکل بھی نہیں کرنی ہے عبادتیں کرنے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب ہم کلاس کو یہاں تک رکھتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.